بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ آپ کا نام بھی اللہ کا فرمودہ ہے اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اے زکریا ہم تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام پیدا نہیں کیا۔ حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانے میں ہوا، اور ثعلبی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ قبل آپ پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ذریت طیبہ ہو، چنانچہ قرآن عزیز نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا منظور فرما لی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نیکوکاروں کے سردار اور زہد و ورع میں بے مثال تھے، نہ انہوں نے شادی کی، نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا۔ آپ اپنے والد ماجد کی طرح خدا کے برگزیدہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بچپن ہی سے علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا، اور ان کی زندگی میں سب سے بڑا کام یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، فرشتوں نے زکریا کو پکارا جب وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ رب العزت آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، وہ کلمت اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا، خواہشات پر قابو یافتہ ہوگا، اور وہ نیکوکاروں میں سے ایک نبی ہوگا۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کرتی تھی، میں اپنے پیٹ کی چیز کو تیرے پیٹ کی چیز کو سجدہ کرتے ہوئے پاتی ہوں۔ یہ تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تصدیق دنیا میں آنے سے بیشتر۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی انہوں نے جانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ تمام بنی آدم اللہ رب العزت سے کوئی نہ کوئی گناہ لے کر ملاقات کریں گے، مگر یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام صرف ایسے شخص ہوں گے جن کے پاس کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نبی کے ساتھ صالحین کی قید کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی جو نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہوگا۔ آپ کی پیدائش کی بشارتیں اور نشانیاں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں گزر چکی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور ان کے مزید اوصاف حمیدہ پر روشنی ڈالی۔ اے یحییٰ، تورات کو پوری قوت سے سنبھالے رہنا، اور ہم نے اس کو بچپنے میں ہی دین کی سمجھ اور اپنے پاس سے رحمدلی اور پاکیزہ عطا کی تھی، اور وہ بہت پرہیزگار اور اپنے والدین کا بڑا خدمت گزار تھا، اور وہ سرکشی کرنے والا، نافرمانی کرنے والا نہ تھا۔ اور جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ہر حال میں اس پر سلامتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بچپن ہی میں تورات سکھا دی جو ان میں پڑھی جاتی تھی، جس کے احکام نیک لوگ اور انبیاء دوسروں کو بتاتے تھے۔ اس لیے اپنی اس انوکھی نعمت کا بھی ذکر کیا کہ بچہ بھی دیا اور آسمانی کتاب کا عالم بھی بچپن ہی سے کر دیا، اور حکم دیا کہ حفظ و اجتہاد، کوشش و قوت کے ساتھ کتاب خدا سیکھ لے، اور ساتھ ہی ہم نے اسے کم عمری میں علم و فہم، قوت و عزم، دانائی اور حلم عطا فرمایا۔ آپ نیکیوں کی طرف بچپن ہی سے جھک گئے تھے۔ بچے آپ سے کھیلنے کو کہتے تو جواب دیتے، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ نیک اعمال آپ کی عمر کا خلاصہ تھا۔ آپ گناہوں سے اور خدا کی نافرمانیوں سے یکسو تھے، ماں باپ کے اطاعت گزار اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، کبھی کسی بات میں ماں باپ کی مخالفت نہ کی۔ ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو پیدائش کے وقت اور موت کے وقت اور قیامت کے دن امن و سلامتی ملی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے، آپ میرے لیے استغفار کی دعا کریں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے خود ہی اپنے پر سلام کہا ہے اور آپ پر خود خدا نے سلام کہا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ 30 سال سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے۔ حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو 5 باتوں کی خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا
کہ خود بھی ان پر عامل ہو اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائے۔ مگر یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کو اجازت دے دوں اور خود تکمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں نہ دھسا دیا جاؤں، اس لیے میں خود ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو واعظ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا، میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے رقم سے خریدا، مگر غلام نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہذا سمجھ لو جب خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تم کو رزق دیتا ہے، تم بھی اس کی پرستش کرو اور اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ مردوں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے، اللہ رب العزت برابر تمہاری جانب رضا و رغبت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ نمبر 3، روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی خوشبو سے مست کرتی رہے گی، اور روزے دار کی منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاک ہے۔ مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے، اور اس نا امیدی کے عالم میں یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا، اور اسبات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دولت قربان کر دے۔ نمبر 5، دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا ہو، اور وہ بھاگ کر کسی محفوظ قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں بھی تم کو ایسی 5 چیزوں کے حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھ کو حکم دیا: لزوم جماعت، سما، طاعت، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ۔ پس جو شخص جماعت سے ایک بالوچ بھی نکل گیا، اس نے بلا شبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا، مگر یہ کہ جماعت کا لزوم اختیار کرے۔ اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دے دی تو اس نے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا، اگرچہ وہ شخص نماز اور روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ نماز روزہ کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، تب بھی سزاوار جہنم ہے۔ علماء سیر نے اسرائیلیت سے نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے اور ٹھڈیاں ان کی خوراک تھی، اور وہیں پر ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تب انہوں نے دریائے ارون کے نواح میں دین الہی کی منادی شروع کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے۔ ابن عساکر نے حضرت وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ سے چند روایت نقل کی ہے کہ جن کا حاصل یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پر خدا کی خشیت اس درجہ تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ چنانچہ ایک دن ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو جنگل میں تلاش کرتے ہوئے پا لیا تو فرمایا کہ بیٹا، ہم تیری جدائی میں مضطرب ہو کر تجھے تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آہوگریہ میں مشغول ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بجان، آپ نے مجھے بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایسا لق و دق میدان ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک کے رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق کے بادشاہ ہداہد بن ہدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے اپنی بیوی بنا لے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو انہوں نے فرمایا،
اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی۔ جب آپ مسجد جبرون میں نماز میں مشغول تھے تو آپ کو قتل کرا دیا اور چینی کے تشت میں آپ کا سر مبارک رکھ کر منگوایا، مگر سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں، توقت یہ کہ کسی اور سے شادی نہ کر لے، اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو فوراً زمین میں دھسا دیا گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں صرف اسرا کی حدیث کے اس ٹکڑے کو بیان کیا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے آسمان پر ان کے ساتھ ملاقات کرنا مذکور ہے۔ پس جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ موجود ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہے، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دونوں نے کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر۔ حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام کے واقعات و حالات سے اگرچہ حقیقت بھی نگاہ خود نتائج اخذ کر سکتی ہے، تاہم یہ چند باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے۔ دنیا میں اس شخص سے زیادہ شقی اور بدبخت دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ اس کو ستاتی ہے نہ اس کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی ہے، مگر اس کے برعکس بغیر اجرت کے اس کی زندگی کی اصلاح کرے، ہر خدمت انجام دیتی اور اخلاق عمل اور عقائد کی ایسی تعلیم بخشی ہے۔ اس شخص کی دنیا و آخرت دونوں کی فلاح اور سعادت کفیل ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جراح کے اس سوال پر سب سے زیادہ مستحق عذاب قیامت میں کون شخص ہوگا، ارشاد فرمایا وہ شخص جو نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو اس کے بھلائی کا حکم کرتا اور برائی سے باز رکھتا ہے۔ اقوام عالم میں یہود کو اس شقاوت میں یہ طولہ حاصل ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ جس قسم کے توہین آمیز سلوک حتیٰ کہ ان کو قتل کیا، اور اس کی نظیر دنیا کی دوسری قوموں میں مقصود ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام بھی انہی بدبختوں کے ظلم کا نشانہ بنے اور جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آج ہمارا یحییٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ چینل میں آپ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔